السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میرے عزیز دوستو اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے اس امت پر، امت محمدیہ پر جو احسان کیا ہے کسی اور امت پہ نہیں کیا۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت بلند شان عطا فرمائی ہے، بہت عزت بخشی ہے اور بہت مہربان ہے اس امت پر۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس امت کو نبی ایسا ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پورے عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ ہندوؤں کے لیے بھی نبی بن کر آئے، سکھ اور عیسائی کے لیے بھی نبی بن کر آئے، مسلمانوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے، پوری کائنات کے لیے۔ اور اسی طرح سے اس امت پر احسان یہ بھی ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کتاب اس امت کو دی قرآن کریم کی شکل میں کہ جیسی کتاب پوری کائنات میں کسی امت کو نہیں ملی۔ ایسی کتاب نہ تو آدم علیہ السلام کی امت کو ملی، نہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کو ملی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ملی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو ملی۔ قرآن کریم وہ بابرکت کتاب ہے جس نے انسان کو عزت بخشی ہے، جس نے انسان کی شان کو بلند کر دیا۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ ان چاروں کتابوں میں سب سے افضل کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ جو تورات، زبور، انجیل ہے، ان کتابوں کا حافظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یا دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کا حافظ آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ لیکن قرآن ایک ایسا کتاب ہے جس کے حافظ 2-4 نہیں، 100-200 نہیں، 1000-2000 نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں میں آپ کو ملیں گے، جنہوں نے قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو اپنے سینے کے اندر پیوست کر رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے یہ بات تو سنی ہی ہوگی کہ دریا کا راستہ کوئی نہیں بناتا، دریا خود اپنا راستہ بناتا ہے۔ یہ قرآن کریم بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا وہ دریا ہے، اللہ کی رحمت کا ایسا خوبصورت سا دریا ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کریم کا جو گتا ہے اس میں کچھ نہیں لکھا رہتا اور اوراق میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن فقہا کا یہ مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے انسان لکھے ہوئے کاغذ کو، قرآن کریم کے لکھے ہوئے کاغذ کو ناپاکی کے حالت میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسی طرح قرآن کریم کے گتے کو بھی ناپاکی کے حالت میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اگر بے قیمت گتا قرآن کے ساتھ لگنے کے بعد اس کی شان اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے، تو ذرا سوچو، ہم اور آپ تو انسان ہیں، اگر ہم قرآن کے ساتھ ہو لے، اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار لیں، تو اللہ ہماری شان کیوں نہیں بڑھائے گا؟ اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے عزتیں کیوں نہیں دے گا؟ عزتیں ملتی ہیں۔ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار کر تو دیکھو، قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر تو دیکھو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بدل کر تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کیسے تمہیں عزتیں بخشے گا، کیسے تمہاری زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرے گا، کیسے تمہاری زندگی کو اس دنیا میں ہی جنت بنا دے گا۔ آخرت تو تمہیں ملے گی ہی، لیکن اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم کی برکت سے تمہیں اس دنیا کو بھی جنت بنا دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ